اسلام میں موت اور زندگی، موت کو زیادہ اہمیت دینے کی اجازت نہیں ہے. بھائی سب نے مرنا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، اس نے بھی جانا ہے، فلاں نے بھی جانا ہے. گیا، انتقال ہوا. عرب اس میں بڑے اچھے ہیں، وہ اتنا لمبا حساب کتاب نہیں کرتے. کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، خلاص مات علی الایمان، بس ختم. ایسے جو لوگ سعودی عرب رہے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ زیادہ نہیں، وہ تمبو ومبو لگ رہے اور یہ آ رہے ہیں، اور پھر وہ دعائے خیر تے بخیر لاغ لے تو خوشا خلب خار، پھر وہ آیا، پھر دوسرا آیا دعائے خیر. آپ تو کوئٹہ کے ہیں نا، کتنی لمبی دعائیں خیریں کی چلتی ہیں نا. جو جس کو تعزیت کے لیے آتے ہیں نا، وہ بیچارہ سارا دن ہاتھ اٹھا کے پھر گراتا ہے. پھر دوسرا آیا ہاتھ اٹھا، دعائے خیر دخال واللہ خوش جوڑ توڑو خال بس. پھر نیچے، پھر دوسرا آیا دعائے خیر ہو گئے، چلو بھائی دعائے خیر کرو یار، تم بھی دعا کر لو یار. پھر نیچے، پھر ایک بندہ آیا ماموں آئے ملنے کے لیے، چلو دعائے خیر. 3 دن تک وہ ہاتھ اٹھانا گرانا، پھر وہ اخلاص سے دعا ہوتی نہیں. وہ میت کے لواحق میں کہہ رہے ہیں چلو بھائی اب پھر سے کر لیتے ہیں، کیا کریں، اللہ کرے ہو سکتا ہے یہ 50ویں مرتبہ میں مغفرت ہو جائے. ہے بھائی، سب ایک رسم ہے. اس لیے وہاں کے پی کے علماء بھی اس کو جائز نہیں سمجھتے. کسی سے بھی فتویٰ لے لیں آپ، پنجاب میں بھی ایسا ہوتا ہے. پنجاب میں کیا ہوتا ہے کہ رونے کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں باقاعدہ. میت ہو گئی، سب نہیں ہے، سب پنجاب والوں کی سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سی جگہوں پہ رونے کے باقاعدہ کیا ہوتے ہیں پروگرام. اب وہ بیٹی آئی امریکہ سے، وہ پہلے پھوٹ پھوٹ کے روئے گی. وہ جہاز میں آ رہی ہے آرام سے نا، آرام سے سکون سے. میں نے خود دیکھا یہ منظر، جہاز میں آئی آرام سے جناب، ایئرپورٹ پہ ٹیکسی میں بھی آرام سے، بڑے آرام سے تمیز سے آتے آتے جیسے ہی میت کی کسی لواحقین میں سے کسی میں، وہیں سے اسپیڈ شروع. مقابلے ہوتے ہیں، جو زیادہ رو رہا ہے اس کو زیادہ محبت ہے، جو چپ بیٹھا ہوا ہے اس پہ ابد کیا تجھے محبت نہیں ہے کیا. رونے کے کیا چلتے ہیں، مقابلے چل رہے ہوتے ہیں. نہیں رو تو اس کا مطلب ہے آپ کو تو محبت ہی نہیں تھی ابا سے. ایک خاتون کے میاں مر گئے، سچا واقعہ ہے. میرے پاس فون آیا، ہمارے کوئی ریلیٹو تھی، پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہیں کہ میرے میاں مر گئے، ہائے میں بیوہ ہو گئی. اوف، ایسی انہوں نے روئی ہیں کہ جو بھی فون سنے گا وہ بھی بیچارہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دے. تو چونکہ ہمارے اب کیا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے، تو ہم لوگ جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو بالکل فٹ فاٹ. ہم نے کہا آپ کو تو بڑا غم تھا. کہہ رہے ہیں جان چھوٹی، بڑی مصیبت دی ہوئی تھی، ٹینشن دی ہوئی. وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا نا جس کا انتقال ہوا، وہ بہت ظلم کر رہا تھا اپنی بیوی کے اوپر، بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا وہ آدمی. تو وہ ہے نا جان چھوٹی، اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ نے خود ہی اٹھا لیا. لیکن اب مرنے پہ ایسا ریئیکٹ کرنا ہے وہ ایک مجبوری ہے. بھائی اگر ایسا ریئیکشن نہیں کیا، لوگ بولیں گے واہ بھائی واہ، میاں مر گیا رونا ہی نہیں آ رہا ان کو. تو یہ ڈرامے چل رہے ہیں زیادہ تر. اسلام میں حکم یہ ہے کہ بھائی کوئی میت ہو گئی تو 3 جملے کہو اور پتلی گلی سے نکل لو. اعظم اللہ اجرک، وہاں جاؤ تسلی کے. وہ بھی ہر آدمی نہ جائے بھائی، جن کے کوئی خاص رشتہ دار ہیں، جو ریلیٹو ہیں، جو جن کے جانے سے تسلی ہوگی سامنے والے کو، 3 جملے بولو جا کے بھائی اعظم اللہ اجرک، جو مصیبت آپ کو پہنچی ہے اللہ اس پہ آپ کے اجر میں اضافہ کر دے. واحسن عزاءک، اس غم پہ اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے. وغفر لمیتک، اور مرحوم کی مغفرت فرمائے. 3 جملے کہے، 2-4 اور تسلی کی بات کریں اور پتلی گلی سے بولو بھائی نکل لیں. وہیں تمبو میں دھرنا مار کے مت بیٹھیں آپ، وہاں بیٹھ جاتے ہیں. اب اس کے لیے دودھ پتی آ رہی ہے، پھر چائے آ رہی ہے، پھر پانی آ رہا ہے. وہ میت کے رشتہ داروں بےچارے وہ کہتے ہیں یہ مرنا اتنی بڑی ٹینشن نہیں تھا جتنا یہ جو تعزیت کے لیے آنے والے یہ اس سے بڑی ٹینشن بن چکے ہیں. اور پھر بھی ہمارے ہاں تو اسلام کی برکت ہے، برداشت کی حد تک ٹینشن ہوتی ہے، ڈپریشن میں جاتا ہے، مرتا نہیں آدمی. جو غیر مسلم ہے نا، ان کے ہاں تو میت اتنی بڑی ٹینشن دے کے جاتی ہے دنیا سے کہ ان کے 2 ہفتے کے پروگرام چلتے ہیں میت کی تعریفوں کے الگ. اس وقت دفناتے نہیں ہیں اس وقت تک. پھر وہ ان کے کوئی پنڈت جی آ رہے ہیں، پنڈت کہتے ہیں، یہ پنڈت نہیں، مجھے کسی نے انڈیا سے کہا آپ نے مندر کو مندر بنا دیا اور پنڈت کو پنڈت بنا دیا. تو پنڈت لفظ ہے. وہ آتے ہیں، پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں، اس کے اوپر گھوڑے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر اس پہ پیسے لے کے جاتے ہیں. وہ کئی ہزار روپے کا وارثوں کا خرچہ ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں اسلام نے کہا خرچہ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، صرف خرچہ ہوگا میت کے کفن کا ہے بھائی، میت کی قبر کا. قبر خود کھودنا نہیں آتی تو گورکن کو پیسے دے دو. اس کے علاوہ تیسرا کوئی خرچہ نہیں ہے، اور یہ خرچہ بھی میت کے وراثت کے مال میں سے ہوگا.
جتنا مال چھوڑ کر گیا ہے نا اس میں سے پہلے یہ کفن دفن کا خرچہ نکالو. کفن کے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں کفن پہ. وہ بھی یہ کہ جب اگر کوئی گھر میں کسی کی قمیض پھاڑ کے جو ہے نا کفن بنا دو. صحابہ تو ایسے ہی کرتے تھے, الگ سے کپڑا تھوڑی خریدتے تھے. حضرت ابو بکر کو جب کہا گیا نا یہ کپڑا, انہوں نے فرمایا زندوں کو پہناؤ, ہمارے لیے نیا کپڑے کی ضرورت, ہمیں پرانے کپڑے میں دفن کر دینا. وہاں قبر میں جا رہے ہیں نا, وہاں کون سا کوئی, وہ تو فرشتے آئیں گے دیکھنے کے لیے, وہ تو اعمال دیکھتے ہیں, وہ آپ کے کپڑے تھوڑی دیکھیں گے. تو ٹینشن نہیں لو بھائی, زندگی کو کیا بناؤ, ہلکا ہلکا بناؤ, کاموں میں ٹائم لگاؤ. اب جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا. اب آپ نے کرنا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا. جو غم خود سے ہو رہا ہے وہ تو ہوتا ہے, وہ تو نیچرل ہے, وہ تو نبی کو بھی ہوتا تھا, آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں, بس کافی ہے. چیخنا چلانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر چیخنے چلانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. کتنا بڑا جرم ہے. اور آج میت پہ عورتیں چیختی ہیں کہ نہیں چیختی, ہاں 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 کر کے, اس کو کمال سمجھتی ہیں. کمال صبر کرنا ہے, چیخنا چلانا کمال نہیں ہے. عورت کے لیے سب سے بڑا غم اس کے بچے کی موت ہے, کیونکہ عورت کی سب سے محبوب چیز کیا ہوتی ہے, بچہ. ایک عورت کا بچہ مر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, وہ اتنی غمزدہ ہوئی کہ بچے کی قبر پہ کھڑے ہو کر رونا پیٹنا کیا نا اس نے, چیخ رہی ہے چلا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گزرے, انہوں نے فرمایا صبر کرو صبر. اسے نہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس نے کہا آپ کو وہ غم پہنچا ہوتا نا, مجھے پہنچا ہے, پھر میں پوچھتی کہ کیسے صبر کیا جاتا ہے. اس نے گویا طنز کیا, اس کو نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں. اس نے کہا اصل میں غم تو جس کو پہنچا ہے وہی جانتا ہے نا, ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا, آپ کسی کو بولو صبر کرو, کہہ رہے تمہیں تکلیف ہو نہیں رہی نا اس لیے تم صبر کا کہہ رہے ہو. رونے پر پابندی نہیں ہے, چیخنے چلانے پر پابندی ہے, واویلا کرنے پر پابندی ہے. تو وہ صحابیہ کو کسی نے بتایا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو وہ فوراً پریشان ہو کے گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگی میں اب صبر کروں گی. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى, جب صدمہ پہنچتا ہے نا اس وقت صبر کی فضیلت ہے, بعد میں تو سب کو صبر, بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے. کون ساری زندگی بیٹھ کے کون روتا ہے.